بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم آج بھی صحیح بخاری کا مطالعہ جاری رکھیں گے، اور آج ہم جن احادیث کا مطالعہ کریں گے ان کا نمبر ہے 1218 سے لے کے 1232۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے ہم حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، اور پہلا نمبر ہے 1218، 1218۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی کہ کعبہ میں قبیلہ بنو عمر بن عوف کے درمیان کچھ جھگڑا ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند صحابہ کرام کے ہمراہ ان میں صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے۔ وہاں آپ کو کچھ رکنا پڑا، اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور عرض کیا، اے ابو بکر، رسول اللہ کو کچھ دیر ہو گئی ہے، نماز کا وقت ہو چکا ہے، کیا آپ لوگوں کی امامت کا فریضہ سر انجام دیں گے؟ جس پر حضرت ابو بکر نے فرمایا، اگر آپ چاہتے ہیں تو میں تیار ہوں۔ چنانچہ حضرت بلال نے اقامت کہی اور حضرت ابو بکر آگے بڑھے اور لوگوں نے اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر دی۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور صفوں سے گزرتے ہوئے پہلی صف میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے تالی بجانا شروع کر دی۔ راوی حدیث حضرت صاحب کہتے ہیں، تصفیح کے معنی تالی بجانا ہے۔ حضرت ابو بکر نماز میں ادھر ادھر بالکل نہیں دیکھا کرتے تھے۔ جب لوگوں نے بکثرت تالیاں بجانا شروع کر دیں تو وہ متوجہ ہوئے، کیا دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ تشریف فرما چکے ہیں۔ آپ نے انہیں اشارے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اشارے سے فرمایا کہ نماز پڑھاتے رہو، لیکن حضرت ابو بکر نے ہاتھ اٹھایا، اللہ کی تعریف کی اور الٹے پاؤں پیچھے ہٹے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صف میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور لوگوں کو نماز پڑھائی۔ جب فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہو فرمایا، لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جب تمہیں نماز کا کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو تالی بجانا شروع کر دیتے ہیں۔ تالی بجانا تو عورتوں کا کام ہے۔ جب نماز میں کوئی واقعہ پیش آئے تو اسے سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ پھر آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، ابو بکر، آپ کو نماز پڑھنے سے کس چیز نے روکا، جبکہ میں نے آپ کو اشارہ بھی کیا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا، ابو قحافہ کے بیٹے کو زیب نہیں دیتا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھائے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں آپ بضرورت تھوڑی حرکت کر سکتے ہیں، آگے و پیچھے ہو سکتے ہیں، اور دوسری بات کہ اگر نماز میں کوئی واقعہ پیش آئے تو عورتوں کو چاہیے کہ وہ تالی بجائیں اور مردوں کو چاہیے کہ وہ متوجہ کرانے کے لیے سبحان اللہ کہیں۔ حدیث نمبر 1221۔ یہ حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ نماز عصر ادا کی۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو جلدی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنی کسی بیوی کے گھر تشریف لے گئے۔ اس کے بعد باہر تشریف لائے۔ ہم نے جلدی کرنے کی وجہ سے لوگوں کے چہروں پر تعجب اور حیرت کے اثرات دیکھے تو فرمایا، مجھے دوران نماز میں یاد آیا کہ ہمارے پاس سونے کا ٹکڑا ہے، میں نے شام یا رات تک اس کا گھر میں رکھنا پسند نہیں کیا، اس لیے میں نے اسے لوگوں کو تقسیم کرنے کا حکم دیا ہے۔ 1221۔ حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہ نماز عصر ادا کی۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو جلدی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور
اور اپنی کسی بیوی کے گھر تشریف لے گئے، اس کے بعد باہر تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی کرنے کی وجہ سے لوگوں کے چہروں پر تعجب اور حیرت کے اثرات دیکھے تو فرمایا، مجھے دوران نماز میں یاد آیا کہ ہمارے پاس سونے کا ٹکڑا ہے، میں نے شام یا رات تک اس کو گھر میں رکھنا پسند نہیں کیا، اس لیے میں نے اسے لوگوں میں تقسیم کرنے کا حکم دیا ہے۔ 1222 یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان گز مارتا ہوا بھاگتا ہے تاکہ اسے اذان کی آواز نہ سنائی دے۔ جب مؤذن خاموش ہو جاتا ہے تو وہ واپس آ جاتا ہے، پھر جب اقامت کہی جاتی ہے تو بھاگ جاتا ہے، جب مؤذن تکبیر سے خاموش ہو جاتا ہے تو واپس آ جاتا ہے اور نمازیوں سے کہتا رہتا ہے کہ فلاں چیز یاد کرو، فلاں چیز یاد کرو، جو اسے یاد نہیں ہوتی، یہاں تک کہ وہ نہیں جانتا کہ اس نے کتنی رکعت پڑھی ہیں۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں، جب نماز ایسی حالت میں دو چار ہو تو بیٹھ کر 2 سجدے بطور سہو کرے۔ اسے ابو سلمہ نے حضرت ابو ہریرہ سے بیان کیا ہے۔ اگر کوئی نمازی شیطان میں وسوسوں کی بنا پر اس قسم کی سوچ و بچار میں پڑ جاتا ہے تو اس سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ مطلب یہ کہ اگر نماز میں آئے کہ فلاں چیز یاد کرو، فلاں چیز تم بھول گئے ہو، اس کی وجہ سے نماز جو ہے وہ باطل نہیں ہوتی، بشرطے نماز کا کوئی رکن ترک ہو جائے۔ اگر نماز کا کوئی رکن رہ جائے تو اس کو اعادہ ضروری ہے، اس کے لیے سجدہ سہو بھی کرنا ہوگا۔ حدیث نمبر 1224 یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن بحینہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کسی نماز کی 2 رکعتیں پڑھا کر درمیان میں تشدد کے بغیر، یعنی کہ درمیان میں بیٹھے بغیر کھڑے ہو گئے۔ لوگ بھی آپ کے ساتھ ہی کھڑے ہو گئے۔ جب آپ اپنی نماز پوری کرنے کے قریب تھے تو ہم نے آپ کو سلام کا انتظار کرنے لگے، لیکن آپ نے سلام پھیرنے سے پہلے اللہ اکبر کہا اور بیٹھے بیٹھے 2 سجدے کیے، اس کے بعد آپ نے سلام پھیرا۔ 1224 حضرت عبداللہ ابن بحینہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کسی نماز کی 2 رکعتیں پڑھا کر درمیانی تشہد کے بغیر، یعنی میں درمیان میں بیٹھے بغیر کھڑے ہو گئے۔ لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ جب آپ نے اپنی نماز پوری کرنے کے قریب تھے تو ہم نے دیکھا کہ آپ نے سلام کا، ہم انتظار کر رہے تھے کہ آپ کا سلام کریں، لیکن آپ نے سلام پھیرے بغیر اللہ اکبر کہا اور بیٹھے بیٹھے 2 سجدے کیے، اس کے بعد آپ نے سلام پھیرا۔ 1226 یہ حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ ظہر کی 5 رکعات پڑھائیں۔ آپ نے عرض کیا، آیا نماز میں کچھ اضافہ کر دیا گیا ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ کیا؟ عرض کیا گیا، آپ نے 5 رکعات پڑھی ہیں۔ تو آپ نے سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کیے۔ 1226 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ظہر کی 5 رکعات پڑھی۔ آپ سے عرض کیا گیا، نماز میں کچھ اضافہ کر دیا گیا ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ کیا؟ عرض کیا گیا، آپ نے 5 رکعات پڑھی ہیں۔ تو آپ نے سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کیے۔ 1227 یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو ذوالیدین نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا نماز میں کمی کر دی گئی ہے؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے دریافت کیا کیا ذوالیدین صحیح کہہ رہا ہے؟ انہوں نے عرض کیا ہاں صحیح ہے۔ اس کے بعد آپ نے 2 رکعتیں مزید پڑھیں، پھر 2 سجدے کیے۔ راوی حدیث سعد بن ابراہیم کہتے ہیں میں نے عروہ بن زبیر کو دیکھا، انہوں نے بھی نماز مغرب کی 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دیا، پھر گفتگو بھی کی، اس کے بعد باقی نماز ادا کی اور 2 سجدے کیے، اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ 1227 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو ذوالیدین نے عرض کیا اللہ کے رسول، کیا نماز میں کمی کر دی گئی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے دریافت کیا یا آیا ذوالیدین صحیح کہہ رہا ہے؟ انہوں نے عرض کیا ہاں صحیح کہتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 2 رکعتیں مزید پڑھی، پھر 2 سجدے کیے۔ راوی حدیث سعد بن ابراہیم کہتے ہیں میں نے عروہ بن زبیر کو دیکھا، انہوں نے نماز مغرب کے 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دیا، پھر گفتگو بھی کی، اس کے بعد مزید نماز ادا کی اور 2 سجدے کیے، اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے کیا کرتے تھے۔ 1228 یہ حدیث بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیر دیا تو آپ سے حضرت ذوالیدین نے کہا اللہ کے رسول کیا نماز کمی ہو گئی ہے یا بھول گئے ہیں؟ رسول اللہ نے پوچھا ذوالیدین صحیح کہتا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا جی ہاں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور مزید 2 رکعتیں ادا کیں، پھر سلام پھیرا، اس کے بعد اللہ اکبر کہا، پھر 2 سجدوں کی طرح اس سے طویل سجدے کیے، پھر اپنا سر مبارک اٹھایا۔ 1129 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سحپیر کی 2 نمازیں ظہر یا عصر میں سے کوئی نماز 2 رکعتیں پڑھیں۔ سرین نے کہا میرا گمان خیال ہے وہ عصر کی نماز ہے۔ سلام پھیر دیا، اس کے بعد مسجد کے آگے حصے میں گھاڑی ہوئی ایک لکڑی پر اپنے دست مبارک رکھ کر کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد مسجد کے اگلے حصے میں گڑی ہوئی ایک لکڑی پر اپنے دست مبارک رکھ کر کھڑے ہو گئے۔ حاضرین میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے، لیکن انہوں نے بھی آپ سے ہم کلام ہونے کی جرأت نہیں ہوئی۔ جلد باز لوگ مسجد سے باہر جانے لگے، کیا نماز مختصر ہو گئی؟ ایک شخص نے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذوالیدین کہتے ہیں عرض کیا اللہ کے رسول کیا آپ بھول گئے ہیں کہ نماز کمی کر دی گئی ہے؟ آپ نے فرمایا نہ تو میں نسیان کا شکار ہوں اور نہ نماز میں کمی ہوئی ہے۔ حضرت ذوالیدین نے عرض کیا اللہ کے رسول ضرور آپ کو بھول لگی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 2 رکعتیں پڑھیں، سلام پھیرا، اس کے بعد اللہ اکبر کہا، معمول کے مطابق اس سے بھی زیادہ طویل سجدہ کیا، پھر اپنے سر مبارک اٹھایا، اس کے بعد اللہ اکبر کہا اور سجدے میں چلے گئے۔ یہ سجدہ بھی معمول کے مطابق ایسے طویل تھا۔ اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہہ کر سر مبارک اٹھایا۔ 1130 یہ حضرت عبداللہ بن بحینہ اسدی رضی اللہ عنہ کا حدیث ہے جو بنو عبد المطلب کے حلیف تھے، سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز میں 2 رکعتوں کے بعد کھڑے ہو گئے۔ جب آپ کو بیٹھ کر تشہد پڑھنا تھا، جب آپ نماز مکمل کرنے کے قریب تھے تو آپ نے بیٹھے بیٹھے ہی سلام سے قبل 2 سجدے کیے اور ان کے لیے اللہ اکبر بھی کہا۔ مقتدین نے بھی آپ کے ساتھ 2 سجدے کیے۔ یہ تشہد کی جگہ تھی جسے آپ بھول گئے تھے، یہ جگہ تھی جہاں آپ کو 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنا تھا، آپ نہیں بیٹھے تھے۔ 1131 1132 یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو اور شیطان آ کر اس کی نماز کو غلط ملت کر دیتا ہے،
حتیٰ کہ وہ نماز ہی نہیں جانتا اس نے کتنی رکعت پڑھی ہے۔ جب تم میں سے کوئی ایسی حالت سے دوچار ہو تو بیٹھے بیٹھے 2 سہو کے سجدے کریں۔ 1232 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور شیطان آ کر اس کی نماز کو غلط ملت کر دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ نماز ہی نہیں جانتا اس نے کتنی رکعت پڑھی، تو جب تم میں سے کوئی ایسی حالت سے دوچار ہو تو بیٹھے بیٹھے 2 سہو کے سجدے کر دیں۔ الحمدللہ ہم نے آج احادیث کے مطالعے میں 1218 حدیث سے لے کے 1232 کا مطالعہ کیا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو اس متعلق ہم جاری رکھیں گے۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔